لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ گزارش یہ ہے میرا بھائی کہ وطر جو حرم میں پڑھے جاتے ہیں، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے، پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھتے، سمجھا؟ یہ بھی حدیث مبارک میں موجود ہے، اس لیے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور احناف جو ہے وہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں اور آخر میں سلام کرتے ہیں، جیسے مغرب کی نماز کا سلام ہوتا ہے، وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ دن کے مغرب کی نماز دن کے وطر ہیں اور یہ رات کے وطر ہیں، اس کو مغرب سے حضور نے تشبیہ دی۔ ایک بات، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ پڑھتے تو وہ بھی 3 رکعت ہیں نا، 2 رکعت شفع کرتے ہیں، ملاتے ہیں نا۔ کبھی ایسا تو نہیں کہہ رہے کہ گھر سے آئیں 1 رکعت پڑھ کے چلے جائیں۔ وہ بھی ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، پھر سلام پھیریں گے اور پھر کھڑے ہو جائیں گے، یعنی 2 رکعت ملائیں گے تو اصولاً دیکھا جائے تو 3 رکعت ہی ہیں۔ اچھا، پھر حضور پاک نے باقاعدہ امت کو یہ بھی بتلایا ہے کہ تم نے پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، قل ھو اللہ احد۔ جب 3 صورتیں سکھائی ہیں تو معلوم ہوا کہ 3 ہی رکعتیں وطر ہے نا، ورنہ تو 1 صورت سکھاتے نا۔ تو اس لیے اعتراض نہ کیا کریں۔ اگر کسی کو اپنے مسلک پہ متشدد ہے، وہ بعد میں تہجد کے وقت اپنے علیحدہ پڑھ لیں، یا ان کے پڑھنے کے بعد یا لیکن ان کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو وطر ادا ہو جائیں گے، اس کا کوئی خوف نہ کیا کریں، کیونکہ جب دونوں چیزیں حدیث میں موجود ہیں تو جھگڑا کس بات کا؟ فرق اتنا ہے کہ احناف کے نزدیک وہ افضل ہے کہ 3 رکعتوں کو ملا کر